السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان نیوز نیٹ ورک۔ دریائے سندھ میں اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے وہ 3 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پانی کے بہاؤ میں یہاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کی بھی سخت مانیٹرنگ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد امان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ انسپیکشن بھی کر رہے ہیں، اور جو یہاں ٹیمیں موجود ہیں ان سے جو بریفنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے۔ آج ہم داجل کے مقام پہ موجود ہیں اور اس وقت دریائے سندھ کی جو پانی کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر نور محمد امان صاحب کے ساتھ جو ہے یہاں موجود ہیں۔ سینئر صحافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اور پانی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور ان کی جانب سے جو یہاں انتظامات کیے گئے ہیں آنے والے دنوں میں یہ پانی کے بہاؤ کی جو صورتحال ہے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، اس وقت آپ یہاں داجل کے مقام پہ موجود ہیں، بوٹ میں موجود ہیں، کیا صورتحال ہے پانی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ، جیسے کہ آپ نے کہا، کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے۔ اریگیشنز کے جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق اس کو لو فلڈ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن دریا سندھ میں یہاں چونکہ دریا کا جو بیلٹ ہے اور بیڈ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، ہمارے پاس بند موجود ہیں، تو 4.5 لاکھ کیوسک تک تو پانی آرام سے گزر جاتا ہے۔ 5 لاکھ سے جب تجاوز کرتا ہے تو اس وقت ہمارے کچھ ایریاز افیکٹس ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بکھر کے علاقے میں جو فلڈ ہے وہ ہائی فلڈ، ایکسٹرا آرڈینری ہائی فلڈ اور ایکسیپشنلی ہائی فلڈ جیسے 2010 میں آیا تھا وہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت تو ہر چیز سیف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوئی 3 لاکھ سے ابو کیوسک کا ریلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے بیلٹ میں سے بھی آرام سے گزر رہا ہے، اور کل تک انشاءاللہ چونکہ پیچھے سے یہ ڈیکریز ہو رہا ہے تو یہ پانی ڈیکریز ہوگا انکریز ہونے کے بجائے، اور گورنمنٹ کا پورا سسٹم ہے پی ڈی ایم اے کا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، ہمیں خبر آ رہی ہوتی ہے کہ تربیلا سے نیچے کتنا فلو ہے، اور چشمہ سے کتنا، جناب راج سے کتنا فلو ہے، اور چشمہ سے کتنا فلو ہے، اور وہ ہمارے پاس ٹریولنگ ہسٹری ہے کہ پانی اگر جناب راج سے نکلے گا تو کتنے ٹائم میں وہ چشمہ میں پہنچے گا، چشمہ سے نکلے گا تو بکر یا دودھ میں 3.5 گھنٹے بعد وہ کلور کوٹ سے داخل ہوتا ہے دریا جو ہے۔ تو ہم نے سارے انتظامات کی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے اپنا جو فلڈ اپنا ایڈمنسٹریشن کے ہیں ارینجمنٹس ہیں وہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ کی ہوئی ہیں، کہ جیسے 2010 میں 10 لاکھ جیسے ابو کیوسک اگر پانی آئے تو اس کو ہم ایکسیپشنلی ہائی فلڈ کہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ ہائی اور اس سے ابو کے فلڈز افیکٹس کرتے ہیں تو ہم نے ہائیسٹ جو فلڈ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے میکسیمم، اس کے حساب سے ہم نے ارینجمنٹس کیے ہیں۔ ہم نے مارک کیا ہوا ہے کہ کتنے اگر ہائی فلڈ آتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہائی آتا ہے یا ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آتا ہے تو کتنے گاؤں افیکٹ ہوں گے، اور کتنی انسانی آبادی افیکٹ ہوگی، کتنی لائف سٹاک افیکٹ ہوگی، کتنے انفراسٹرکچر ہمارا ہوگا خراب، اور ان لوگوں کو ہم نے کیسے پھر وہاں سے نکالنا ہے، ایکشن پلان ہے پورا، کہاں رکھنا ہے، وہ ہمارے پاس گوگل مارک بھی ہیں اور مارکی بھی ہیں کہ جو سکول اور مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نے ان کو رکھنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے لے کے جانا ہے وہ پوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں ہماری ریونیو کی ٹیمز ہیں، اریگیشن کی ٹیم ہیں، ریسکیو کی ٹیمز ہیں۔ ہم نے ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہر گاؤں کے لیول پہ یہ بھی پورے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں کہ کس گاؤں میں کتنی ٹرالیاں ہیں، ٹریکٹر ہیں، کتنی ویگنیں ہیں، پک اپس ہیں، اور ان کو انگیج بھی کیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر فلڈ آتا ہے تو کس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کر کے ہم لے جائیں، ٹیلی فون نمبر وغیرہ، نمبرداروں کو انوالو کیا ہوا ہے، نوٹیبل کو انوالو کیا ہے، اور اسی طریقے سے چونکہ یہ ظاہر ہے ذرا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، تو میڈیکل ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، وہ ویسے بھی محرم کی وجہ سے کی ہے، اور وہ بھی پورا کنٹیجنسی پلان ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو نکال رہے ہوں گے اس وقت بھی میڈیکل ساتھ ہوگی ٹیمیں، اور جہاں پہ جا کے کیمپنگ کریں گے تو وہاں بھی پورا میڈیکل کی متعلقہ ادویات ہوں گی جو وبائی امراض کی ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ باقی ساری چیزوں کی ہیں، سکن کی ڈیزیز وغیرہ کے ساتھ، تو وہ پوری ہم نے کٹس تیار کی ہوئی ہیں اور پوری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہیں کہ وہاں کس جگہ پہ کس کیمپ میں کون سی میڈیکل ٹیم ہوگی۔ اور سملرلی چونکہ یہاں پہ لائف سٹاک بہت زیادہ ہے تو لائف سٹاک کی بھی ہم نے پورا ارینجمنٹس کی ہوئی ہے کہ کس جگہ پہ ہم ان کو رکھیں گے، ظاہر ہے جہاں کیمپ ہوگا، جن لوگوں کا مال مویشی ہوتا ہے وہ قریب ہی ہم نے وہ باڑے تیار کروائیں گے، وہاں لائف سٹاک کی پوری ٹیمیں ہیں جو مانیٹر کر رہی ہوں گی، ان کو ایڈمنسٹر کر رہی ہوں گی، جانوروں کو میڈیکیشن کر رہی ہوں گی۔ تو فی الحال اللہ کا شکر ہے، اور کنٹرول روم قائم ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، صوبائی لیول پہ بھی قائم ہے، ڈویژنل لیول پہ ہمارا کنٹرول روم ہے، میٹنگز ہو چکی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کوارڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم سچویشن کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی پولیس کا بھی محرم کی وجہ سے کنٹرول روم ہے، اریگیشن والوں کا ہے، ریسکیو کا ہے، اور مرکزی کنٹرول روم جو ہے وہ تحصیلوں میں اے سی صاحبان کے آفیسز میں ہیں، اور پورے ضلع کا مرکزی اور بہت کمپریہنسو تمام ڈپارٹمنٹ کے ریپس موجود ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی تھی، وہ ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو انسانی
بس میں ہے جتنی تیاری وہ کی ہوئی ہے اور اللہ خیر کرے گا. ویسے فی الحال کوئی چانسز نہیں ہے کہ یہاں ایکسٹراڈنری ہائی ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آئے گا. فی الحال تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس میکسیمم اس سے پہلے کا پانی گزر رہا ہے اس کے پیچھے اب جناب راج سے پانی کم ہو رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ نکل جائے گا شام تک یا کل تک. اس سیزن کا یہ سب سے بڑا ریلا ہے جو 3 لاکھ کیوسک سے زیادہ یہاں سے گزر رہا ہے. چلیں جی, ہم بھی دعا گو ہیں کہ اس قسم کی صورتحال نہ بنے, لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہاں جو انتظامات کیے جا رہے ہیں ہم نے بھی ان کا جائزہ لیا ہے, وہ لائق تحسین ہے. اور ڈپٹی کمشنر صاحب بہت ہی پر امید ہیں کیونکہ ان کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ انتہائی تسلی بخش نظر بھی آ رہے ہیں اور انہیں قرار بھی دیا جا رہا ہے. طارق حمید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. طارق صاحب بتائیے گا کہ آپ نے ڈی سی صاحب کے ساتھ وزٹ بھی کیا, جو انتظامات ہیں آپ کس نظر سے دیکھیں؟ جی رانا صاحب, جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب ذاتی طور پہ پین لے رہے ہیں اور انہوں نے آج اتنی گرمی کے سخت موسم میں ایک تو فزیکلی انہوں نے ایک وزٹ کیا اور دوسرا ان پہ جو برڈن ہے اس ٹائم محرم کی ڈیوریشن میں بہت ساری ڈیوٹیز ہیں, بہت کچھ وہ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کو, ان ٹائموں میں آ کے یہ پتن کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے تعاون ہے یہ مثالی ہے. اور ہم بھی ان کے ساتھ پورے اس کا دریا کا وزٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بیرونی اور اندرونی پتن کا جو جائزہ لیا ہے پانی میں, یہ بہت بڑی ان کی ایفرٹ ہے اور بہت بڑی خدمت ہے ہمارے لیے. اور ایسے آفیسرز میرے خیال میں ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی مسئلہ آئے اور ہمارے حفاظتی انتظامات کمپلیٹ نہ ہوں. بلا شبہ جی, واقعی ہم جو ہے ہر فلڈ سیزن کو کور کرتے رہے ہیں. اس قسم کے جو انتظامات تھے نہ پہلے دیکھنے میں آئے ہیں, اور اس قسم کے جو وزٹس تھے یا انسپیکشن کا جو سلسلہ تھا, جو مانیٹرنگ کا سلسلہ تھا, اس سے قبل وہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا. عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. عامر صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے فلڈ کی, اور ضلع انتظامیہ کے جو انتظامات ہیں ڈی سی صاحب کی جانب سے جو بطور خاص انتظامات کیے جا رہے ہیں, مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ڈی سی صاحب ڈے فرسٹ سے انتہائی متحرک ہیں. جس دن سے یہ آئے ہیں بالخصوص عوام کی مسائل کے حوالے سے ان کی کاوشیں لے کے تسین ہیں. اور فلڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس وقت سے فلڈ وارننگ جاری ہوئی ہے ہر لمحہ یہ ہے دریائے سندھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور سپر بند جو ہے میں کہتا ہوں بھی اہلیان ضلع بکھر کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. سپر بند کی وجہ سے ہی جو ہے یہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ایریگیشن کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں اور کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد صاحب کی عوام دوستی کی جیتی جاگتی یہ زندہ مثال ہے کہ آج وہ محرم ڈیوٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. اور یہ جیسے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ اس سیزن کا سب سے بڑا سیلابی ریلا ہے اور یہ نچلے درجے کا سیلاب ہے اور اس کا خطرہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر صاحب اپنی طرف سے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. ڈی سی صاحب ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گا, بتائیے گا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ جو لائزان ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. ہمارے چینل کی توسط سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی سنگین قسم کا الرٹ جاری ہوتا ہے تو کیا میسج دینا چاہیں گے اس بیلٹ کے لوگوں کو؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ویسے بھی چونکہ کلائمیٹ چینج ہے, ہم درخت نہیں لگا رہے, تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کلائمیٹ کا جو ورلڈ وائڈ ہے سب سے زیادہ افیکٹ سب کنٹیننٹ اور پاکستان پہ ہے. تو وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں سے ہمارا گاؤں کی سطح پہ نمبردار اور نوٹیبلز اور زمیندار اور ان کے ساتھ میرا ذاتی تقریباً آپ نے دیکھا ہے کہ گندم کے سیزن میں میری ذاتی ریلیشننگ ہے, ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور پھر مساجد ہیں, امام مسجد ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہے. جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ سسٹم ہے, اگر یہ ہمارے پاس 7 دن کی خدا نخواستہ اگر کوئی فلڈ آتا ہے, پانی ہمارے تک پہنچنے میں سفیشینٹ ٹائم ہوگا, کم از کم 7 دن, یعنی 5 سے 7 یا 9 دن کے درمیان وہ ہمارے اگر کوئی بڑا فلڈ آ جائے تو ہمارے پاس پہنچے گا. جو ایشو ہوتا ہے وہ یہاں بھی یہی ہے, اور وہ تقریباً میں کہتا ہوں سارے سب کنٹیننٹ کا یہی ہے کہ یہ جو دریائی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ پانی کے ساتھ یوز ٹو ہوتے ہیں, تو یہ نکلتے نہیں ہیں وہاں پہ, یہ اس کو لائٹ لیتے ہیں. تو جب انتظامیہ کہہ رہی ہوتی ہے نکلیں, اعلانات کرائے جا رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ فورس بھی کرنا پڑ جاتا ہے. میرا اپنا سروس کا یہ تجربہ ہے, کئی سیلاب ہم نے بھگتایا ہے.
تو لوگ نکلتے نہیں ہیں. ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے اور ہر گاؤں کے لوگوں کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ بھئی آپ نے یہاں سے اٹھ کے اگر کسی کے رشتہ دار کو جائیں گے ہمیں نوٹ کرائیں گے, ادروائز یہ آپ کا کیمپ ہوگا, تاکہ اس وقت کو پینک کریٹ نہ ہو. جن لوگوں نے وہاں سے نکلنا ہے ان کو پتہ ہو کہ ان کی منزل کون سی ہے, ہمیں بھی پتہ ہو مقامی اس حد تک کوارڈینیشن ہے, لیکن لوگ نکلتے نہیں ہیں بدنصیبی سے. اب 2010 میں لیے میں بہت نقصان ہوا تھا, جانی مالی ہر قسم کا نقصان ہوا تھا. بنیادی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں نا, جب سیلاب چشمے سے جناب راج سے نکلا, پتہ تھا 9.5 لاکھ کیوسیک ہے, پھر وہ چشمے پہ آیا, پھر چشمے سے نکلا, اور چشمے سے ان کے پاس جاتے ہوئی ہے تقریباً 1.5-2 دن لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود وہاں سے لوگ نہیں نکلے, اور جب وہ 20-20 فٹ پانی کی لہریں باہر نکلیں تو اس وقت پھر کسی کے پاس چانس نہیں ہوتا نکلنے کا, تو بہت زیادہ نقصان ہوا. تو میری استدعا ہے, آلریڈی ہر گاؤں کی حد تک ہم کوارڈینیشن کر چکے ہیں, رابطے کر چکے ہیں, ہماری کوارڈینیشن مسلسل ان کے ساتھ ہے کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو آلریڈی لوگ اپنے ڈپٹی کمشنر پہ, اپنی گورنمنٹ پہ, کمشنر پہ, ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, ہماری بات بھی مانتے ہیں. تو جب ہم فلڈ الرٹ جاری کریں تو اس وقت نکل جائیں. اس وقت لوگ کہتے ہیں ابھی پانی جناب راج پہ, ابھی چشمے پہ, ابھی فلاں جگہ پہ. جب وہ سر پہ آ جاتا ہے اور 10-20 فٹ پانی کی لہریں, تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور ہمیشہ فلڈ میں جو نقصان ہوا ہے وہ باقی 2-3 فیکٹرز کے علاوہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ بر وقت نکلتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اس سے کسی فلڈ کے چانسز نہیں ہیں, لیکن وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. تو میرا ان سے ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ آلریڈی کوارڈینیشنز ہے. جب ہم آپ کو اطلاع کریں کہ بھئی آپ یہ جگہ خالی کریں, تو آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کس جگہ پہ جا کے موو کرنا ہے. ہم ٹرانسپورٹیشن دیں گے, فیسیلیٹیشن دیں, اس وقت ہماری بات مانیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر نور محمد اوان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. ان کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس بیلٹ کے لوگ ہیں انہیں ضلع انتظامیہ کے ساتھ جو اپنا تعاون ہے وہ ضرور جو ہے یقینی بنانا ہوگا. ان کی جانب سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں, اور ان لوگوں کو بھی جو اس بیلٹ کے لوگ ہیں انتظامیہ پہ جو ہے اپنا جو ان کا اعتماد ہے اسے بڑھانا ہوگا. عمران اسلم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.